آج صبح اٹھا تو ایک کالم نما چیز میں نے دیکھی جس میں ذکر تھا کہ آغا مرتضیٰ پویا ہم میں نہیں رہے۔ آغا مرتضیٰ پویا کا بہت سا تعارف ہے، لیکن ہم انہیں صرف ایک تعارف کر جانتے ہیں ان کا، کہ وہ مسلم کے مالک اور ایڈیٹر تھے، جس کے سید مشاہد حسین جیسے لوگ ایڈیٹر رہے۔ پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ مسلم بحران کا شکار ہو گیا۔ اگر اندازہ کروں تو شاید اس مشکل وقت میں آغا مرتضیٰ پویا کو کاغذ کی شکل میں سب سے زیادہ مدد میں نے ذاتی طور پر کی، اور وہ پیسے میں نے اپنے اس وقت کے ادارے کو یا کاغذ کے مالکوں کو ادا کیے۔ میری خواہش تھی کہ مسلم جیسا اخبار زندہ رہے، لیکن وہ اخبار زندہ نہ رہ سکا۔ لیکن آغا مرتضیٰ پویا سے کچھ عرصہ پہلے تک میرا بے پناہ رابطہ تھا۔ میں ملکی مسائل پر بھی ان سے گفتگو کرتا تھا، اور وہ بھی دل کھول کر مجھ سے اپنے دل کی باتیں کرتے تھے۔ آغا مرتضیٰ پویا کسی ایک شخص یا شخصیت کا نام نہیں تھا، وہ پوری دنیا کے معاملات پر بہت عبور رکھتے تھے، اور آغا مرتضیٰ پویا کو کسی ایک ڈبے یا ایک چوکھٹے یا ایک کالم میں بند نہیں کیا جا سکتا۔ ان پر کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ان کے درجات بلند کرے۔ اور میں نے جس کاغذ کا، جن پیسوں کا ذکر کیا، آج سے وہ معاف ہو گئے، کیونکہ وہ ایسی جگہ چلے گئے جہاں شاید یہ چیز بھی ان پر بار رہے۔ تو لیکن آج مجھے ایک اور موضوع پر بھی بات کرنی ہے کہ دریائے سوات کی لہریں اپنے ساتھ کوئی 12 لوگوں کو لے گئی ہیں، لیکن جو کچھ میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہے اس کے مطابق وہ لوگ فوت ہونے سے پہلے یا ڈوب جانے سے پہلے دعائیاں دے رہے ہیں، اور انہیں بچانے والا کوئی نہیں۔ میرا اس حکومت سے سوال ہے، اللہ نے آپ کو توفیق نہیں دی کہ اس طرح کے دریاؤں کے کنارے یا قریب یا علاقوں میں آپ ایک ایک ہیلی کاپٹر کھڑا کر دیں جو ایمرجنسی میں چند منٹوں میں وہاں پہنچ سکے۔ اور یہ ہر دور میں دریائے سوات میں واقعہ ہوتا رہا ہے۔ میں کیوں ایکسپرٹ بن بیٹھا ہوں دریائے سوات کے حوالے سے؟ اصل میں جب ہم نے خبریں کا اجراء کیا تو مردان سے لے کر سوات سے آگے جہاں تک سڑکیں جا سکتی تھی میں گیا، اور میں نے خود ہر جگہ کھڑے ہو کر خبریں کے نام کی یا آنے کی اطلاع کی لکھائی کروائی۔ چودھری بنارس اس زمانے میں ہمارے سرکولیشن کے انچارج تھے اور بے پناہ محنتی آدمی تھے۔ اللہ جانے وہ زندہ ہیں نہیں زندہ ہیں، کہاں ہیں، لیکن ان کے کام کی تعریف کرنے سے خبریں میں جو کچھ تھا بہت اچھا تھا۔ وہ میں نے کہا کہ مردان سے سوات تک میں نے یہاں رستے میں جتنے بھی ریسٹ ہاؤس ہیں ان سب میں کیمپ بھی کیا، میں نے بھی اور میرے ساتھیوں نے بھی، اور مجھے بے پناہ پسند تھا یہ علاقہ۔ اب کچھ عرصہ پہلے مجھے میرے بیٹے نے بتایا کہ وہاں بغیر کسٹم کے، یعنی کسٹم ادا کیے بغیر گاڑیاں ملتی ہیں۔ یہ عجیب شہرت ہے، یہ بڑا زبردست علاقہ ہے، اور لوگ بھی بہت زبردست ہیں۔ میں نے تو آپ کو بتایا کہ میں نے اس کے چپے چپے پر جو لکھائی خبریں کے لیے کروائی وہ شاید کسی اور کا حصہ نہ ہو سکے، کیونکہ اب تو اس طرح سے اخبارات رہے نہیں۔ لیکن یہ بھی بتا دوں، کسی وقت کوئی مورخ
کوئی کتاب لکھنے والا شاید اس کا ذکر کرے کہ ایک زمانے میں کوئی بڑا اخبار، روزنامہ، نمائے وقت، جنگ، کوئی بھی صبح سرحد میں خبریں کا مقابلہ نہیں کرتا تھا سرکولیشن کے اعتبار سے، اور ہمارے جو ایجنٹ تھے غالباً ان کا نام میر بادشاہ خان تھا غالباً، لیکن وہ بھی زبردست آدمی تھا، ملنگ آدمی تھا، اور اس نے بڑی محنت کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ایمرجنسی میں ہیلی کاپٹر کھڑے کر دینے چاہیے کہ کوئی جانے یا انجانے میں موت کا شکار نہ ہو۔ یہ جو لوگ دریائے سوات میں ڈوب گئے، ان کی روحیں بھی اس ملک کے ذمہ داروں سے حساب لیں گی، اور اگلے جہان حساب تو وہاں ہوگا جب اللہ کی بارگاہ میں آپ اپنا نامہ اعمال لے کر حاضر ہوں گے، تو وہاں کوئی پرائم منسٹر نہیں ہوگا، بلکہ پرائم منسٹر زیادہ بڑے عذاب میں ہوگا۔ جتنا کوئی ذمہ دار ہے اتنا زیادہ ہی اس کا عذاب ہوگا۔ میں ان حکمرانوں سے، اس کے بعد آنے والے اور اس سے پہلے بھی، جن لوگوں نے ایسا نہیں کیا، اگلے جہان جواب دے ہوں گے۔ ایک ہیلی کاپٹر آپ نے کچھ نہیں کر رہا، اسے کہیں کسی ہیلی پیڈ پہ کھڑے کر دینا ہے اور ایمرجنسی کا ایک نمبر دے دینا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آئے تو وہ فوراً جس طرح ہے نا 15 یا فلاں ایک دو ڈیجٹ کا نمبر دے دیں اور فوراً وہاں ملے اور جائے اور لوگوں کو ریسکیو کر لے۔ خدا کے لیے اس طرف توجہ فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ عظیم، کیا اگلے جہان ہم سب یہ منظر نہیں دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو دریائے سوات کی لہروں کی نظر ہو گئے، جب ان کا کیس پیش ہوگا تو اس ملک کے سارے وی آئی پی بھی پیش ہوں گے، کیونکہ انہوں نے ہیلی کاپٹر صرف اپنے لیے مختص کر لیے ہیں، اس قوم کے لیے کچھ نہیں ہے۔ لوگ ڈوب جاتے ہیں لیکن ہیلی کاپٹر اپنی جگہ سے نہیں ہلتے۔ میری یہ بات کہاں تک درست ہے، اس کا جواب بھی دیجیے گا، جواب نہ بھی دیجیے گا، اس پہ ضرور سوچیے گا۔